अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाज आजिज। नाज़रीन, आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, और ये इसका उन्वान था इंडस वाटर ट्रीटी इंटरनेशनल सेमिनार। अब इसमें चाइना के भी मंदुबीन ने शिरकत की है, जबकि पाकिस्तान से भी बहुत सारे सियासी जमातों के रहनुमाओं ने और इस मामले के एक्सपर्ट्स ने शिरकत की है और खिताब भी किया है। हुकूमती नुमाइंदों में जाहिर है कि उसमें भी जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से भी नुमाइंदगी रही है, और अता तारड़ ने हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए खिताब किया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया है, और चाइना के एक्सपर्ट ने भी इसमें खिताब किया है। और सबका एक मुश्तरका मौक़िफ़ ये रहा है कि इंडिया किसी सूरत भी इंडस वाटर ट्रीटी से इनराफ नहीं कर सकता, और यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल भी करने का उसको कोई हक नहीं है। तो इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, क्या लगता है आपको, ये भारत की तरफ से जाहिर है इस मामले में कुछ पेशरफ्त हो रही है और इस मामले में बड़ी शिद्दत आ रही है। अभी गुज़िश्ता रोज एक वफाकी वजीर ने कहा कि भारत अगर इस तरफ हाथ बढ़ाएगा तो हम उसके हाथ काट देंगे, और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी इस तरह की बात की, जबकि आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी जाहिर है कि इस पे बात हो चुकी है, और उन्होंने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उसको जंग के मुतरादिफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जंग के मुतरादिफ है और हम इसको जंग समझेंगे, यानी इब्तिदा होगी जंग की। तो आपको लगता है कि इस प्रेशर के बाद मोदी या इंडियन गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी? नहीं, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड कुछ थोड़ा समझ लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी जो गैर रस्मी या क्या कहना चाहिए, वो जो कहते हैं ख़ास वर्ष, उसके लिए एक टर्म है कि वो गुफ्तगू हो रही है कोलंबो में या कहीं जहाँ कहीं भी इनके दरमियान। इंडिया का ये कहना है, और ये सही बात है, कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ी हदूद पर इंडिया को जो पाबंदी है, उससे इंडिया की एयरलाइंस जो हैं वो बहुत बुरी तरह नुकसान उठा रही हैं, और इंडिया को बड़ा भारी नुकसान है उसमें, इंडिया को खुद और इंडियन एयरलाइंस को इससे ज़्यादा। तो इंडिया ने ये कहा है कि जी आप हमारा हवाई रास्ता खोल दें तो हम जो है वो आपको इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमने मुअत्तल किया हुआ है वो हम वापस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान ने अच्छा किया। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में अपने आप को भी थोड़ा जायज़ा ले तो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कभी सीरियसली इस तरह से नहीं लिया कि जैसे इंडिया ने डैम बनाए तो हमने तो डैम में बनाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत समझी नहीं है। अब हम कहते हैं चिनाब पे उसने जो बनाया है उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। चिनाब पे जो बनाने का सबसे पहले हमारा हक था, तो उसमें मुआहदे में लिखा हुआ है कि फलाने अरसे तक जो जो मुल्क पहले डैम बना लेगा इंडिया और पाकिस्तान, तो वो उसका पहला हक होगा। अब इंडिया ने उसमें बहुत पहल की हुई है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जो मुअत्तल किया है उसको, और उसमें भी वो डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है, और इंटरनेशनल जो अदालत है उसमें भी पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इंटरनेशनल अदालत में भी उसको किया, और वर्ल्ड बैंक ने भी उसको अच्छा, वो इसमें किया यहाँ है। ठहर तो जाइए। मेरे ख्याल एक बड़ी अहम आपने बात की। आपने कहा कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद उसके एयरक्राफ्ट्स के लिए खोल दे, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कुछ नरम रवैया अख्तियार कर सकता है। क्या ये बात किसी सरकारी सतह पर आई है? मेरे इल्म में तो नहीं है इस तरह की कोई बात। नहीं, ये इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया में आई हैं, और जो अभी इनकी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो बात ये हो रही है उसमें ये बात आई है। जो बाज जराए ने ये बताई है कि और आप देखें ना कि ये जो पाकिस्तान में अभी जो नहीं, इसमें इसमें सेमिनार वगैरह ठहर जाए सर, यहाँ पे फिर हम ये अगर इस तरह की कोई बात आई है तो फिर ये ऐसे मौके पर इतना अहम सेमिनार जिसमें चाइना ने भी शिरकत की है, तो फिर इसका क्या मतलब है सर?
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا یہ موقف ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایز اے ویپن، ڈپلومیٹک ویپن یا وار ویپن نہیں استعمال کیا جا سکتا، کیونکہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہ تمام ملکوں کا اور تمام قوموں کا حق ہے، اس کو جو ہے آپ آئسولیشن میں نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا کا نمائندہ بھی آیا ہے، اس نے بھی تقریر کی ہے اور اس نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ بھارت کا جو رویہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں وہ مناسب نہیں ہے۔ اور رشیا کا اور بھی ہمارے جو اس میں جو سب سے بڑے مجرم ہمارے انہوں نے بھی تقریر کی ہے، وہ ہیں وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی میں پاکستان کے جو نمائندے تھے۔ تو یہ تو مطلب کیا کہنا چاہیے، مطلب ہم اپنی غلطیوں کو کبھی مانتے نہیں ہیں، نہ اس پر وہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو بھی ٹائم ملا اس ٹائم پہ ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں، اور جب بھی بارگیننگ کرتے ہیں ہماری جو بھی طاقت ہوتی ہے اس کو ہم بارگیننگ میں لوز کر دیتے ہیں۔ اینی وے، تو میرے خیال سے یہ سیمینار جو ہوا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، اور پاکستان نے اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور جو بین الاقوامی جو لوگ اس میں خاص طور پہ چائنا نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ چائنا، پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں، تینوں جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے ممبر بنے، کیونکہ انڈیا اکیلا جو اس کا اوپر نہیں ہے، اس کا نیچے بھاؤ انڈیا کا بھی ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس ملک کا بھاؤ اوپر ہو یا جو بھاؤ سے اوپر ہو تو وہ دوسرے کا پانی بند کر دے اور کہے۔ تو انڈیا کو بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ انڈس کا جو اس وقت جو جڑ ہے اس کے اوپر چائنا کا قبضہ ہے، تو اگر چائنا نے بھی 2-4 بند بنا دیے تو پھر انڈیا کیا کرے گا؟ تو اس لیے وہ میرے خیال سے یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے اس ساری بات کو، اور پاکستان کے اس عزم کا بھی اظہار ہے کہ پانی روکنا جو ہے وہ جنگ کو دعوت دینا ہے، اور پاکستان کسی بھی حد تک جائے گا۔ یہ کسی حد تک بھی جانا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے۔ پاکستان کو جو پہلے بڑکی شڑکیں پاکستان مارتا تھا تو کوئی اہمیت نہیں رہتا تھا، لیکن یہ جو جون میں جو انڈیا کے ساتھ پچھلے سال جو 25 میں ہوا ہے، اس کے بعد دنیا پاکستان کی دھمکی کو سیریسلی لے گی اور لے رہی ہے۔ تو اس اچھا، لیے یہ مجھے لیکن آپ چائنا کے بتائیے کہ نمائندے نے اگر جو اگر ڈاکٹر میں آپ کو سجیسٹ کرنے، آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دوں، یہ ایک مطلب فرضی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ یہ اگر انڈیا کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے کہ آپ ہماری جو ایئر اسپیس ہے وہ کھول دیں ہمارے لیے، تو ہم پھر انڈس واٹر ٹریٹی کو نرم رویہ اختیار کر لیں گے، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے جو وہ پلان کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چلیے ایسے کر لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ میں نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا پاکستان کا حکمران یا پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل پاور ہے، وہ دیکھیے ایک بنیادی معاہدہ ہے سٹیٹس کے درمیان، یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں 58 وغیرہ میں جو ایوب خان کے دورے حکومت میں کچھ پیسے لے کے پاکستان نے اور کنسیشنز بھی دیے ہیں، بٹ دیٹ از سیپریٹ پوائنٹ۔ یہاں یہ پوائنٹ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کوئی لوکل ٹریٹی نہیں ہے جو مودی صاحب اپنی مرضی سے جس وقت چاہیں ادھر ادھر موڑ لیں، اس کے بڑے بھاری بین الاقوامی کانسیکوینسز ہیں۔ اسی لیے دیکھیں سارے دنیا کے ملک دوڑے آئے، رشیا بھی آیا، اور جو ہے وہ چائنا بھی آیا۔ چائنا کا یہ جو مبصر ہیں وکٹر، وہ یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بڑا اس ریجن کے اوپر اس کی بڑی دسترس ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں چائنا کو بھی شامل کریں، کیونکہ چائنا کا اپر ہینڈ ہے۔ تو اگر چائنا کو شامل نہیں کریں گے اور انڈیا اور پاکستان لڑیں گے، تو اس نے کہا پاکستان اور چائنا تو ساتھ ہیں، تو انڈیا سوچ لے کہ اس نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ اچھی وارننگ ہے، اور یہ اچھا اظہار ہوا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں، بھی میرا سوال اس اپنی کو بھی جگہ مسئلے موجود ہے کو، سر، میں نے جو آپ سے پوچھا وہ اپنی جگہ موجود ہے، میں آپ سے میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، ایئر آپ سپیس کے بدلے میں انڈس واٹر ٹریٹی کو
کے بدلے میں آلریڈی وہ آج کا معاہدہ تھوڑی ہے، وہ آج سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کا معاہدہ ہے. وہ آج کا تھوڑی معاہدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جہاز کھول لیں. بھائی آپ جہاز کھولیں، آپ حالت جنگ کو ختم کریں. آپ نے وہ جو کیا ہوا ہے حالت جنگ کو برقرار رکھا ہوا ہے یہاں، تو اس کو آپ ختم کریں، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پاکستان تو بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو انڈیا کی یہ جو حرکت ہے، اور انڈیا جو ہے دوسری چیزوں میں بھی داخل کر رہا ہے پاکستان کے معاملات میں، خاص طور پر یا بلوچستان میں، اور یہ جو ٹی ٹی پی اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں انڈیا کا انوالومنٹ صاف طور پر نظر آ رہا ہے، اور اب تو اسرائیل کا بھی آ رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ تو ایک دھوکہ ہے کہ چلو جی ہم انڈیا روک تو سکتا نہیں ہے. اور اگر روکنے، یہ جو چناب کی بات کی ہے نا ہمارے آبیات کے یا انرجی کے جو وزیر ہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو بننے ہی نہیں دینا تھا. تو پاکستان کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس عرصے میں جو بھی وہ بنائیں گے، پھر اگر پاکستان اڑا دے گا تو کیا کریں گے؟ کشمیر میں ہے، اور کشمیر ڈسپیوٹڈ پراپرٹی اچھا، ایریا ہے. اب میں پاکستان میں تو ایک اور فرضی سوال آپ سے کر دوں. وہ یہ کہ اگر ان سب باتوں کے باوجود، ان سب پاکستان کی دھمکیوں کے باوجود بھارت اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے اور وہ ڈیم بناتا ہے، تو پاکستان کیا کرے گا اور چائنا کیا رد عمل دے گا اس پر؟ آپ کے ایک فرضی سوال ہے اور فرضی جواب. آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر کہ کیا جواب ہونا چاہیے اور دے گا؟ نہیں، یہ فرضی نہیں ہے، یہ اصلی سوال ہے. چائنا آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر بھارت نے، اور چائنا جو ہے انڈس واٹر کے اس کے منہ پہ بیٹھا، وہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور چائنا پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ یہ جو انڈس واٹر ہے اس کے اوپر کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم اپنا اوپر وہ بنائیں گے. اور سب سے زیادہ نقصان بھارت کا ہوگا، کیونکہ بھارت کا پانی چائنا روک دے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک سیریس اعلان ہے جو ایران یا اس کی چائنا کی طرف سے ہوا ہے، اور ہندوستان کو پتہ ہے. ہندوستان جو اچھا، ہے اس میں ایک ڈیم بن رہا ہے، اس میں ایک ڈیم بن رہا ہے جو چائنا بنا رہا ہے اسی راستے پر، اور اس پر بڑے اعتراضات اٹھا رہے ہیں بھارت اور بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا. تو وہ کون سا ڈیم ہے پھر؟ وہی ڈیم ہے وہی ڈیم ہے جو بھارت کا پانی روکے گا. یہ وہی ڈیم ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے چائنا نے تو کنسٹرکشن شروع کر دی ہے. یعنی شروع کی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے اس کا مطلب یہ کیا. دیکھو نا، اگر ایک ملک جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر انٹرنیشنل واٹر سے، اور وہ ساری قوموں کے لیے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پانی کے اوپر بڑھ کے بہاؤ میں لوگ ہوں وہ سارے نیچے والوں کو پانی بند کر دیں؟ تو یہ پاکستان کے اب سر 25 اس میں کروڑ ایک نیا لوگ کہاں سوال ہے جائیں؟ نا، اس میں ایک نیا سوال ہے کہ چائنا تو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے خود، تو پھر وہ بھارت کو کیسے روکے گا؟ اسی لیے چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم کو انڈس میں شامل کرو، کیونکہ ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے انڈیا اور پاکستان خالی مالک نہیں ہے، ادھر چائنا بھی فیکٹر ہے، اور چائنا اور پاکستان بگر فیکٹر ہے. تو چائنا نے اس لیے اگر میرے وہ، خیال سے یہ سر کوشچن یہ بات ہے آگے کہ اگر اس ڈیم کی تیاری یا کنسٹرکشن چائنا شروع کر چکا ہے، جس پہ بہت زبردست میڈیا ریئیکشن دے رہا ہے انڈیا کا، وہاں کی سرکار بھی بڑا سخت رد عمل دے رہی ہے، اس کے اوپر ان کا ایک موقف ہے، تو آپ تو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ابھی تو بھارت تو صرف دھمکیاں دے رہا ہے، بھارت نے بنایا تو کچھ نہیں ہے. آپ تو آلریڈی بنا چکے ہیں، تو پھر آپ کے پاس تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ بھارت کو روکیں. میں چائنا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نہیں، چائنا کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں چائنا پارٹی نہیں ہے، لیکن جو انڈس واٹر کے انڈس کے اوپر کنٹرول ہے اس میں چائنا موجود ہے، اور چائنا جو ہے وہ موجود ہے شروع میں. اور چائنا جو ڈیم بنا رہا ہے وہ ڈیم کوئی بہت بڑا ڈیم اس طرح سے نہیں بنا رہا کہ ہندوستان کا سارا پانی بند ہو جائے گا، لیکن انڈیا سر کو چائنا یہ وہ بتا کہتے رہا ہیں کہ ہے 20 کروڑ کہ لوگوں کا، آپ سر وہ کہتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کا پانی روک دے گا چائنا. وہ یہاں تک کی بات کر رہے ہیں، ہماری تو ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے.
देखिए भारत को जो बुनियादी बात है समझने की ज़रूरत जो है वो इसके भारत का मीडिया या इस वक्त भारत के हक में कोई इंटरनेशनल फोर्स नहीं है सवाए उनके जो मोदी साहब के और मोदी साहब के मीडिया है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत की जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो भी यही कह रही हैं कि भारत को इस तरह के पंगे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मोदी साहब हैं, वो तो इजराइल और उसके वो है वो इजराइल के वो हैं हाशिया नशीन, तो इसलिए तो इजराइल ने कहा होगा पाकिस्तान मदरलैंड फादरलैंड की बात करते हैं, मदरलैंड फादरलैंड की बात। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत का जो साजिशी और इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना तरीकाकार है ये इजराइल के कहने पे कर रहा है, वरना भारत का कभी किसी सरबराह ने, देखिए 80 साल से भारत कायम है ना, तो 78 साल से मोदी के गवर्नमेंट के ये जो संदूर हुआ है उससे पहले तो किसी भारतीय हुक्मरान ने इस तरह की बात नहीं की है। वो तो ऐसा है ना, चूंकि उसको जो है वो जो उसने हमला किया उसके जवाब में उसको जवाब करारा मिल गया, तो अब उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात मोदी ने की है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। आपके ख्याल में इस मामले में रशिया, तो आप कह रहे हैं कि वो खुद ही आ गया, जाहिर है कि वो सेमिनार से भी खिताब हुआ है तो वो तो काउंटेबल है, इसमें क्या अमेरिका कोई इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा इस मामले में? देखिए वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह चुका है, इंटरनेशनल जो आलमी अदालत इंसाफ है वो भी कह चुकी है पाकिस्तान के हक में कि ये भारत का ये जो यकतरफा, देखिए इसमें चक्कर क्या है कि आप यकतरफा तौर पर भी नहीं कर सकते हो। अगर कोई डैम बनाने पे कोई मुल्क एतराज करे तो फिर आप मिल के बात करोगे, आप वर्ल्ड बैंक से मशवरा करोगे, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन भारत चूंकि इजराइल का वो हो गया है इत्तेहादी, तो इसलिए वो बैनुल अक़वामी और दुनिया के जो बड़े बड़े मुआहदे हैं या इंटरनेशनल लॉ है या उसको 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 नहीं अहमियत दे रहा। जिस तरह अमेरिकन सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मजबूरी के तहत या अपनी सियासत के तहत इजराइल को भी कॉर्नर किया और इजराइल के वजीर आजम को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है, तो क्या आपके ख्याल में जब वो देखेंगे कि ये मामला बढ़ रहा है तो वो भारत के खिलाफ अमेरिकन सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्शन लेंगे इस मामले में या नहीं? एक परसेप्शन क्या है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारत को पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा और अमेरिका ऐसा करता भी नहीं है। अमेरिका बहुत सारे मामलात में भारत के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, लेकिन ये पानी के मसले पे बिल्कुल नहीं है। इसलिए पानी के मसले में यूनाइटेड नेशन हो कहीं भी हो वहाँ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो मौके थे अपने लिए डैम बनाने के वो रन ऑफ द रिवर पे वो नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। और अब जो है वो भारत को ये कमजोरी पता है पाकिस्तान की कि भारत ने तो कश्मीर में कितने डैम बनाए आपको पता है, वो एक डैम दूसरा डैम तीसरा इनकी उसकी बात तो। लेकिन अब चूंकि सूरत ये है कि अब चूंकि ये बात मसले के तौर पर खड़ी हो गई है और चाइना ने ये कहा है कि भाई हम भी पार्टी हैं, तो चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान मिलके बात करें, हमें मेंबर बनाओ, चाइना ये कह रहा है और बनाना पड़ेगा जी, ये बनाना पड़ेगा। और ये मजाक नहीं है कि इसको वेपन के तौर पर या जंग के टूल के तौर पर आप इस्तेमाल करो या इवन किसी और तरीके से करो, ये इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत। लेकिन भारत और इजराइल ऐसे मुल्क हैं जो नहीं मानते हैं। देखिए पाकिस्तान कुछ भी है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ की हमेशा एहतराम किया है, हमेशा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। ये ठीक बात है कि हम अपनी इकोनॉमिक कमजोरी की वजह से या नाकस मनसूबा बंदी की वजह से या बहुत अपने इत्यादियों के ऊपर भरोसे की वजह से हमने वो पानी का, बल्कि वो जो हमारा नुमाइंदा है वो उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो सर्टिफिकेट दे के आया, वो इसने हालांकि उसमें भी इस सेमिनार में भी उसने तकरीर की है, पता नहीं हजरत शाह या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो चक्कर ये है कि हम खुद अपनी कमजोरियों से अपने मामलात खराब करते हैं
اور ٹائم پہ ایکٹ نہ کر کے اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو بہرحال ہے. تو لیکن ابھی دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر ختم کر دے, اور پھر جب وہ ختم کر جائے گا تو پھر چائنا, پاکستان اور انڈیا, اور یہ جو بات وہ کر رہا ہے نا چائنا, وہ یہ صحیح بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا معطل کیا, ابھی تو ہمیں بھی شامل کرو کیونکہ ہم تو مالک ہیں. انڈس تو آتا ہی چائنا کے قبضے سے ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں وہ اس تو لیے ٹھیک میرے ہے, خیال لیکن سے یہ دیکھیے میں سیمینار 2-3 تو دفعہ اچھا ہوا ایک ہے ہی کہ بات چلو کہہ چکا, آپ سے سوال کر چکا کہ اس میں تو چائنا غلطی پر ہے. چائنا نے غلط کیا ہے کہ آلریڈی وہ ایک ڈیم بنا رہا ہے, یعنی اس کی کنسٹرکشن اس نے 10% 15% کمپلیٹ کر لی ہے. تو اب وہی کام اگر انڈیا کرنے جا رہا ہے تو انڈیا کو روکنے کا حق ہی نہیں ہے چائنا کو اس اعتبار سے. وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ممبر ہے, رکن ہے یا نہیں ہے, قطع نظر اس کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو چائنا اوپر بیٹھا ہے اور اس کا پہلا حق ہے تو اس نے اپنا حق تو استعمال کر لیا. اگر یہی کام پھر بھارت کو کیسے روکے گا پھر چائنا یا دوسری قوتیں دنیا کی؟ کہ چائنا بڑا ہی سمجھدار ملک ہے, اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے دوسرے ملکوں کے یا دوسرے ملکوں کے عوام کے جو بنیادی حق ہے اس کے اوپر وہ پڑے. پاکستان اور چائنا چونکہ اتحادی ہیں, اس لیے پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی بھارت کرے گا اس کی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے چائنا سر سامنے آئے ساتھ گا. دینے کے لیے نہیں, وہ تو پہلے سے ہی ایک کام کر رہے ہیں. میں بار بار اپنا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ تو آلریڈی ایک کام کر رہا ہے. نہیں, تو اس مجھے کو پتا ہے پہلے مطلب وہ پاکستان کی محبت میں تو نہیں کر رہا, وہ تو اپنی ضرورت کے تحت کر رہا ہے. نہیں, وہ اپنی ضرورت کے تحت کر رہا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جو وہ بنا رہا ہے, لیکن وہ دکھا رہا ہے کہ بھائی صاحب جو کام آپ کر سکتے ہو وہ ہم آپ سے 10 گنا زیادہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہے, ہمارے پاس قوت بھی زیادہ ہے, ہمارے پاس پانی بھی سارا آپ کا ہم روک سکتے ہیں. تو یہ پہلے چائنا آفیشلی کہہ چکا ہے, اور وہ جو کر رہا ہے کیونکہ چائنا پابند نہیں ہے کسی معاہدے کا. اب آپ میں معاہدے کے پابند جو نہیں ہے ملک, تو آپ اس کو پہلے پابند کرو گے تو کرے گا نا. جب معاہدے کا پابند نہیں ہے تو اچھا اب آخری بات یہ کہ اس سارے عمل کے بعد, سیمینار کے بعد, چائنا کے پریشر کے بعد بھارت اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا آپ کے خیال؟ میرے خیال سے بھارت اپنے موقف سے, بھارت کا کوئی موقف نہیں ہے. بھارت ہیز ٹو فالو دی انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور انٹرنیشنل لاز. وہ تو ایسی ان کی دھونس دھاندلی ہے نا, اور وہ جو پانی ایک دم سے روک بھی نہیں سکتے, ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. وہ ایسا کریں کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر 20 یا 30 یا 40 وہ جو ہے وہ بنا دیں, اور اس کے بعد پاکستان کا پانی بالکل بند ہو جائے. یہ دیکھیں نا, ابھی انہوں نے اس کے اوپر بنایا نا, چناب کے اوپر انہوں نے بند بنایا ہے, تو اس کے اوپر پاکستان نے کافی اعتراضات کیے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے رن آف دا ریور پہ جو یہ چناب پہ بنایا ہے, اس کو میں بھی پاکستان جو ہے وہ اس کو بہت سیریسلی لے, اور پھر اگر کسی صورت میں کلیش ہوا اس کے اوپر تو پھر چناب کو اڑا دیں گے. یہ ٹھیک ہے, چناب کا جو بند ہے اس کو اڑانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس لیے جو بند آپ بنائیں گے, وہ بند سب سے زیادہ دنیا میں بنے ہوئے بند جو ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں زیادہ تباہیاں اور بربادیاں کرتے ہیں اگر ان کو ٹھیک سے ہینڈل نہ کیا جائے. تو اس لیے بھارت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اور میرے خیال سے بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ سیمینار کیا ہے, اور اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگوں کی بھی بات آ گئی, اور انٹرنیشنل اوپینین آ گیا, جس میں رشیا, چائنا اور دوسرے ملک بھی اس میں آئے ہیں. مے بی ٹرکی بھی آیا ہو سکتا ہے, اور کون سے ملک آئے میں نے لسٹ نہیں دیکھی, لیکن کافی آئے ہوں گے. کافی بڑا سیمینار تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے خیال آپ سے کا. تو یہ ایک اچھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے پاکستان کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب, ایک اہم ترین موضوع پر آپ نے گفتگو کی. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سن لی, میرے سوالات بھی سن لیے آپ نے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.